کلمے دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کی شاعری اور فصاحتیں اور بلاغتیں اس کے 2 جملوں پہ قربان. اس نے کہا ابو مابن میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، بس میری یہ بات سن لو کہ جب وہ دور سے آ رہا تھا نا تو بڑا سونا لگتا تھا، اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. اللہ اکبر، غور کیجیے. اس نے کہا کہ جب وہ دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. اللہ اکبر. اب ان کے گھر میں روزانہ تذکرہ ہوتا ہے حضور کا. ایک دن ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کے گیا، اور ام معبد اپنے بچے کے ساتھ سودا سلف لینے بازار گئے. جو قریبی کو جگہ تھی وہاں سودا نہ ملا تو چلتے چلتے مدینے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے تھے. بچے کی نظر پڑ گئی. فصاح الطفل یا اماہ ھذا صاحب المبارک. بچہ چیخنے لگا اچھلنے لگا، کہنے لگا امی وہ مبارک کا ساتھی جا رہا ہے. تو ام معبد آگے بڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق کو کہنے لگی این المبارک، مبارک کہاں ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کون سا مبارک؟ کیونکہ انہوں نے نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا. کہا کون سا مبارک؟ کہنے لگی وہ جس نے بکری کو ہاتھ پھیرا تھا. آپ سمجھ گئے یہ تو وہ والی عورت ہے. کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو. حضور سینے مسجد میں بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو بچے نے کہا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے. پھر حضور کے قدموں میں پہنچے، اسلام قبول کیا، واپس پلٹ آئے. جب شام کو ابو معبد گھر میں بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا نا تو گھر کے اوپر پھر انوار اترتے دیکھے، اور ام معبد کے چہرے پہ پھر وہی نور دیکھا. پھر پوچھنے لگا آج مبارک پھر آیا تھا؟ کہا نہیں مبارک تو نہیں آیا تھا، ہم اسے مل آئے ہیں. کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک سال آیا تھا جس کا نام ہے عام الرماد. اس سال قحط پڑا تھا. حضرت ام معبد کے پاس وہ بکری عام الرماد تک زندہ رہی اور اس دور تک وہ دودھ برابر دیتی رہی. اللہ اکبر. تو یہ ہے حضور کا حسن. دور سے بھی سونے لگے اور قریب آئے تو پھر بھی سونے لگے. یار جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے کہا تھا کل قمر لیلۃ البدر، لیکن جو 1400 صدیوں کے فاصلے پر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور اکھی ہن مدھ پری. جو قریب بیٹھے ہیں انہوں نے تو کہا تھا کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ، لیکن جو 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو فرمایا والضحا، قسم ہے محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور تیری زلفوں کی. اللہ اکبر. ما ودعک ربک وما قلی. حضور علیہ السلام کی جو مبارک زلفیں تھیں وہ بالکل نہ سیدھی تھیں اور بالکل نہ ہی گنگریالی تھی، بلکہ تھوڑا سا خم تھا. اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زلفیں نصف کان سے لے کر کندھوں تک مختلف جگہوں پر تھیں. کبھی کان کی لو کو چھوتی، کبھی نصف گردن تک، اور کبھی حضور کی مبارک زلفیں کندھوں کو چوم لیا کرتی. اللہ. اور پھر حضور بال کٹوا دیتے، زلفیں کٹوا دیتے تو نصف کان تک حضور زلفیں رکھتے، اور یہی مسنون ہے. اور حضور تیل لگایا کرتے ان زلفوں کو. فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے تو ان کو سنبھال کر بھی رکھے. اور حضور ارشاد فرمایا ایک دن اپنے بال کو الگ کر کے جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کو اذیت دی اس پر جنت حرام ہے. اللہ اکبر. تو کہا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے محبوب تیرے چہرے کی اور قسم ہے تیری زلفوں کی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا ہے.
اب ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ یہاں چاہوں گا، اور اگر آپ کا جمالیاتی ذوق آپ کا ساتھ دے تو واقعی جو قسمیں فرمائی گئی ہیں بعد والا مضمون جو ہے کیسی اس کی مطابقت ہے۔ کافروں نے کہا کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تجھے چھوڑنا تھا؟ ایسے حسینوں کو کون چھوڑتا ہے؟ محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ پسند کیا ہے۔ باقی کافر خوش ہوئے ہیں، چند دن وہی نہیں آئی تو آ محبوب تیری عظمتیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی تیری عظمتوں کے ڈنکے بجاتی چلی آئے گی۔ یہ تو اتنے سے خوش ہو گئے نا کہ 40 دن وہی نہیں آئی، لیکن محبوب دیکھ ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والی گھڑی تیری رفعتوں اور عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہو جائے گی، ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے اور ہر چیز نیچے جا رہی ہے، اقدار عالیہ فنائیت کی طرف جا رہے ہیں، عبادت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، خلوص لٹتا چلا جا رہا ہے، وفائیں قصہ پارینہ بنتی چلی جا رہی ہیں، ہر شے نیچے کی طرف جا رہی ہے، لیکن ذکر رسول اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو پچھلے سال تھا یا اس سال اس سے بھی زیادہ تھا، کہا یہ رب کا وعدہ ہے، ہر شے نیچے جائے گی لیکن ذکر رسول اوپر جائے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے۔ یہ تو 40 دن وہی نہیں آئے تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب چھوڑ دیا ہے رب نے۔ کہا نا محبوب تیرا رب تجھے چھوڑے گا نہیں، تیری عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، تیرے نام کے قصیدے لوگ پڑھتے رہیں گے، زمانہ تیرے قصیدے گاتا رہے گا۔ اور اعلی حضرت بولے فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ 1483 سال ہو گئے ہیں حضور کو دنیا پر تشریف لائے، 1483 سال، لیکن لگتا ہے جس طرح ان گلیوں سے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کہے کہ گوشہ منور روشن، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اِذًا وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اللہ کی قسم میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار بھی جہنم میں ہوا۔ اللہ اکبر، ایک گناہ گار بھی جہنم میں ہوا اتنی دیر تک میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی امید والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کے نزدیک سب سے امید افزا اگر آیت ہے قرآن مجید کی تو وہ یہ ہے، لیکن فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت کے ہاں قرآن مجید کی سب سے امید افزا اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو آپ کی آدھی امت کا حساب لیں گے اور آدھی امت بغیر حساب کے بخش دیں گے، یا تو یہ چیز قبول کر لو یا پھر حق کے شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے حق کے شفاعت لے لیا، میں نے آدھی امت کی بخشش والا سودا نہیں کیا۔ گویا حضور شفاعت کا حق لے کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں شفاعت کر کے ساری امت کو جنت میں لے کے جاؤں۔ وہ ایک نعت خواں پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا بات بظاہر تو بڑی خوبصورت ہے لیکن وکیل بمانا ایڈوکیٹ، میں نے کہا حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، ایک ہے وکیل بمانا نگہبان، اس معنی میں حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن وکیل بمانا ایڈوکیٹ اور تم مقدمے کی بات کر رہے ہو تو میں نے کہا اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں۔
چونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جج کو کہ میرا جو موکل ہے اس نے یہ جرم نہیں کیا، لہذا اسے چھوڑ دو، اور اگر جرم ثابت ہو جائے